السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں دوسرے پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ دوستو، رمضان میں کون کون سی چیزیں کھانی چاہیے اور کون سی نہیں کھانی چاہیے؟ رمضان میں تلی ہوئی اشیاء کو نہیں کھانی چاہیے۔ نمبر 1 مچھلی، نمبر 2 سموسے، نمبر 3 پکوڑے۔ تازہ پھلے رمضان میں کھانے چاہیے۔ نمبر 1 کیلا، امرود، مالٹا، سیب وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ سویاں اور دلیاں کھانی چاہیے۔ روزہ دار کو غصہ کیوں آتا ہے؟ ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ عصر کے وقت انسان کے دماغ میں شکر کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے، روزہ دار کو غصہ آتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے میٹھی چیزوں کو کھانی چاہیے، تھوڑا تھوڑا سا 10 گرام یا 15 یا زیادہ سے زیادہ 20 گرام کھانی چاہیے۔ افطار کے وقت جب آپ روزہ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کھجور کو کھانا لینا ہے، کیونکہ افطار کے وقت سب سے پہلے کھجور کو کھانا چاہیے، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو آدھا گلاس پانی پینا چاہیے، کیونکہ دوسرے نمبر پر پانی سنت ہے۔ دوستو، روزے میں جو توانائی ضائع ہو جاتی ہے اس کی بحالی کے لیے آپ نے یخنی کو کھا لینا ہے۔ یخنی مرغی کا ہو یا گوشت کا ہو، دونوں کو پی لینا چاہیے، جو بھی آپ کو مل جائے، کیونکہ یخنی میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے جو پورا روزہ رکھنے سے یہ توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ اور تراویح کے بعد 2 کیلے کھانا چاہیے، کیونکہ جو طاقت ضائع ہو جاتی ہے وہ کیلا بحال کر دیتی ہے۔ سحری میں تھوڑا سا جو بھی کوئی چیز ہو وہ کھانی چاہیے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سحری کے وقت تھوڑا سا کھانا چاہیے، ہاں جو بھی کوئی چیز ہو، تاکہ اس میں جو سحری کے وقت تھوڑا سا کھانا چاہیے۔ اگر کسی کو بھوک نہ بھی لگے تو پھر بھی آپ لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا کھانا کھائے، جو بھی کوئی چیز ہو، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سحری میں برکت ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا بھی جو بھی کوئی چیز ہو کھا لیں۔ سحری میں دہی اور خشک روٹی کھانی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بہترین چیز ہے۔ سحری کے بعد 3 الائچی کھانی چاہیے، تو پھر آپ کو پورا دن پیاس نہیں لگے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرے، تلاوت کرے، نفلیں کرے، قضا نماز پڑھے، اور ایک فرض 70 میں اللہ تعالیٰ اسے تبدیل کر دیتا ہے، نفلوں کو فرض میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تلاوت کرے۔ الف لام میم، یہ 3 حروف ہے، الف لام میم، ان کے 10 نیکیاں ہے، ضرب 70، 30 ضرب 70 یہ سے آتا ہے 2100 نیکیاں۔ اور نماز میں یا نفلوں میں یا تراویح میں ایک سجدہ میں 1500 نیکیاں ملتی ہے۔ روزہ دار کو غصہ کیوں آتا ہے؟ روزہ دار کو غصہ اس لیے آتا ہے کہ پورا دن وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، جو عصر کے وقت ان کو غصہ آتا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا میٹھی اشیاء کھائیں۔ اور غصے کے نقصانات کیا ہے؟ غصے کے نقصانات یہ ہیں کہ ایک غصہ کرنے سے پورا سال کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔
دوستو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان میں غصہ نہ کرے اور صبح کے وقت 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے، پھر آپ کو شیطان نہیں آ جائے گا۔ دوستو آپ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، شکریہ۔ رمضان میں رات کے وقت اکثر لوگ تاش کھیلتے ہیں، لڈو کھیلتے ہیں، یہ فضول گیم ہے۔ اس کی جگہ اگر آپ تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا، تو شیطان کی آنکھیں نیچے ہو جائے گی۔ اچھا دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ہم نے جانا کہ اس میں کون کون سی چیزوں کو کھانا چاہیے اور کون سی نہیں کھانا چاہیے، اور غصہ کے نقصانات کیا ہے، یہ سب ہم نے جان لیا۔ آئندہ کے لیے ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے جانا کہ کون کون سی چیزوں کو کھا لینا چاہیے رمضان میں اور کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، اور کس وجہ سے آدمی کو غصہ آ جاتا ہے۔ یہ سارے باتیں ہم نے جان لیے۔ آئندہ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔